پہلے ہے دعا اور صلاۃ الحاجات، پھر ہے اسباب، اس کا پھر دعا اور صلاۃ الحاجات۔ اب اسباب کام ہی نہیں کر رہے، اب صرف دعا ہی دعا ہے، اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ اللہ دیتے ہیں۔ اب یہ یقین کہاں ہے؟ اور ہم تو شک میں پڑ جاتے ہیں، ارے بھائی 40 دن دعا مانگی، کچھ ہوا تو کچھ بھی نہیں، چلو فرض نماز بھی گئی، نفل تو چھوڑو فرض نماز بھی گئی، اور بڑا تیر مار لیا تو قبروں پر چلے جائیں گے، پھوسیاں والی سرکار کے ساتھ، کتیاں والی سرکار کے پاس، بلیاں والی سرکار، 52 شاہ 53 شاہ 54 شاہ کے پاس چلے جائیں گے۔ 52 شاہ کا مطلب تو پوچھو کیا ہے؟ کیا یہ پیر صاحب اتنے قرب ان کا تھا، ہر وقت تاش کھیلتے رہتے تھے، اس لیے 52 شاہ مشہور ہو گئے۔ دھت تیری کی جگہ بھی بتا سکتا ہوں کہاں پر ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بورڈ پڑا ہے، تیر لگا ہوا ہے مین روڈ پر اور لکھا ہے 52 شاہ، یہ خوش ہو رہے ہیں۔ کتیاں والی سرکار کیا ہے؟ کہ چاروں طرف ان کے کتے گھومتے رہتے ہیں، اور جو کتے کو کہتے ہیں وہ عمل کر لیتا ہے۔ تو پھر تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو بھائی؟ پھوسیاں والی سرکار کا یہ کیا؟ پھوسیاں والی سرکار کا وہ جب نماز پڑھتا ہے تو بس ہوا تڑا تڑ کھولتا رہتا ہے، تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر اس کی کرامت ایسی ہے کہ پھوسیاں والی سرکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ نشانیاں قرآن پاک میں اللہ عطا فرما رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں انعامات عطا ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے سے کیا ملتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، تو جب پتا چلتا ہے لٹ لٹا کر کتیاں، عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، تو جب ہم بتاتے ہیں نا بات، ایسے غصے سے ہمیں دیکھتے ہیں جیسے ہمیں کچا کھا جائیں۔ کیوں؟ ان کی نظر میں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہماری نظر میں بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کی نظر میں رحمان تک پہنچے ہوئے ہیں، ہماری نظر میں شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائی شیطان کی بات نہیں کر رہا، مان رہا، اور نماز نہیں پڑھ رہا، عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لوٹ لوٹ کے تباہ کر دیا پیسوں کو۔ ابھی ایک صاحب کا خط تھا کہ جو کوئی میاں بیوی کے کوئی معاملات تھے کہ عامل پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے آپ، پہلی دفعہ سن رہے ہیں سب، غور سے سننا، کہ عامل بابا نے کہا ہے تمہارے پر 18 جادو ہوئے ہیں، 18 تعداد کی جادو ہوئے، اس کو پتا چل گیا، غیب کا علم ہو گیا۔ آؤ بہشتی زیور کا اول حصہ جو ہے اس کے آخر میں دیکھو یہ شرک میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، اس کی بات میں یقین کرنا، غیب کا علم لینا، یہ عاملوں کے پاس جانا، اور بھائی تمہارا زیور تمہاری خالہ نے اٹھایا ہے، بس غیب پر ایمان لے آئے، اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایسا ایک صاحب تھا، ان کا بیٹی بیچاری جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی، جہاں آیا تھا ایسا لگتا تھا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ عاملوں کے پاس تو نہیں گئے؟ کہ سب کنگلا ہو کر پھر آیا ہوں۔ میں نے کچھ پتا چلا کہ ہاں، انہوں نے بتایا کہ گلستان جوہر میں تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہ بس وہ گھوم رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا۔ پھر اگلی بار کا نہیں، وہ جن نے میرے کو دھوکہ دے دیا، ملیر میں ہے۔ بھائی ملیر میں کس گھر میں یہ تو بتاؤ نا، تاکہ پولیس کا اتنا خرچہ کیوں ہو؟ بھائی 2 پولیس والے 3 پولیس والے ہوں اور عامل بابا بیٹھا ہوا ہو، جو آئے ایف آئی آر کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایف آئی آر کاٹنے کی وہ بتا دے گا یہاں پر یہ چیز ہے، جا کر لے آؤ وہاں سے جا کر۔ ان کو وہاں ہونا چاہیے، بتاؤ حکومت ان کو کتنی تنخواہ دے گی، کتنا حکومت خوش ہوگی ان سے۔ چکرواز کی بات نہیں کر رہا، جو عقل مند ہے ان سے کتنا، ہر تھانے کے اندر 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں ہوں، اور ہر گھنٹے کے بعد ایک عامل نیا آ جائے، 24 گھنٹے سروس، ایوری ٹائم ایور ریڈی، گرین ایور گرین ہو جائے وہ۔ اللہ نے یہاں عقل استعمال کرنا ہے، وہی میں عقل استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں پاورز دیے، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن پاک جو پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو حدیث پاک سنا رہا ہوں، یہ کس کے لیے ہے؟ منٹوں میں کروڑ پتی بن گئی۔ لانڈی میں مین روڈ پر جھوپڑی ہے، ابھی مجھے نہیں پتا، اس پہ لکھا منٹوں میں کروڑ پتی بنی ہے۔ بھائی تو بن بھائی، جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے کنگلا، چرس پی رہا ہے، چرس کا حقہ پی رہا ہے، کوئی بھی جوانی 24 گھنٹے میں واپس، جاہل آدمی۔ اور اس جملے پر تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ ہر تمنا پوری ہوگی، یہ تو جاہلوں کا حال ہے۔ آپ بتاؤ ہر تمنا کہاں پوری ہوگی بھائی؟ جنت میں پوری ہوگی، یہاں پوری کرا رہے ہیں، ہر تمنا پوری ہوگی۔ اور بیوقوف ہم لوگ پیسے خرچہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں عورت ہے تو مندر جا رہی ہے وہ کہ شوہر میرا مٹھی میں آ جائے، تو آپ کا شوہر مچھر ہے جو آپ کی مٹھی میں آ جائے گا؟ یا آپ کی ہتھیلی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اوپر بیٹھ کر کیا کہے گا، کیا حکم ہے میری آکن؟ ذرا سوچو تو صحیح ہمارے حالات کیا ہیں۔ سے اللہ تعالیٰ فرما چکے، بھائی خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے۔ آپ ذرا پڑھ کر تو دیکھو بہشتی زیور کا پہلا حصہ کا آخر میں 3 صفحے پڑھ کر تو دیکھو کہ شرک کیا ہے، بتوں کا شرک کیا ہے، اور یہ شرک کیا ہے، اس کا سزا کتنا بڑا ہے۔
اور اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے رشتہ اس کا کٹ جاتا ہے. دھکے کھا رہے, کس کا کام بنا ابھی تک مجھے بتاؤ؟ اگر کام بنا بھی تو 3-4 دن بنا, پھر کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. یہ جنات بڑے تنگ. حالانکہ میں نے تو 50,000 جلا دیے تھے, 1 لاکھ کو تو مدینہ شریف پہنچا چکا کلمہ پڑھا کر, 1.5 لاکھ کو مان نہیں رہے تھے, ہندوستان بھیج دیا. کیوں وہاں بھیجا؟ وہاں مسلمان نہیں ہوتے کیا؟ جلا دیتے ان کو بھی بھائی. جہاں 50,000 جلا رہے تھے, 1.5 لاکھ اس میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور ان کی ایکٹنگ ایسی ہوتی ہے